بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم ما دل أي كلمة دلت على معنى كائن في نفسه أي في نفس ما دل، يعني الكلمة فتذكير الضمير بناء على لفظ الموصول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلمہ کی 3 قسمیں: اسم، فعل، حرف. تو اسم، فعل، حرف کی تعریفات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا تھا وجہ حسر میں. پھر اس پر تنبیہ کے لیے کہا کہ قد علم بذلک حد کل واحد منها. ٹھیک ہے جی. اب اسم کی بات شروع ہوتی ہے باقاعدہ طور پر، اس کے بعد فعل کی بات شروع ہوگی، آگے چل کے حرف کی بات سے. اسم کی بات شروع ہو رہی ہے تو اسم کی تعریف پھر کر رہے ہیں. خارجی سوال آپ کر سکتے ہیں، بھئی اسم کی بات فعل اور حرف کی بات پر مقدم کیوں؟ سوال سمجھے؟ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ اسم جو ہے وہ اشرف ہے فعل سے اور حرف سے. شرف کی وجہ اسم اکیلے کلام کی ترکیب کر سکتا ہے، فعل اکیلے کلام مرکب نہیں کر سکتا، حرف اکیلے کلام مرکب نہیں کر سکتا. تو اسم کا شرف زیادہ ہے. بات سمجھے؟ دوسرا جواب، اور وہ اہم جواب ہے، اور وہ یہ کہ جو نحوی ہیں ان کی ابحاث کا اکثر تعلق ہی اسم سے ہے. سمجھے بات کو؟ ان کی ابحاث کا اکثر تعلق کیا ہے؟ وہ اسم سے ہے. کیوں؟ اب ذہن میں رکھیں، نحو کے بنیادی مقاصد میں ہے معرب مبنی کی پہچان. کیا؟ معرب مبنی کی پہچان. اور صحیح پوچھو تو معرب کی پہچان. ٹھیک ہے؟ حقیقتاً پوچھو تو معرب کی پہچان. مبنی کی بھی جو پہچان ہے نا، وہ کیوں ہے؟ الاشیاء تعرف بازدادها. اب مبنی تو بدلتا ہی نہیں ہے. جب وہ بدلتا ہی نہیں ہے تو پھر اس کو پہچانو نہ پہچانو بات تو برابر ہے. ٹھیک ہے؟ تو نحو کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو بدلتا ہے اس کو بدلانا کیسے ہم نے، جو تبدیل ہوتا ہے اس کو کیسے تبدیل کرنا ہے، اور وہ تو معرب ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نحویوں کا مقصود اصلی معرب کی پہچان ہے. اتنی بات ہو گئی. حرف کو نکال دو کیونکہ معرب ہے ہی نہیں. فعل، ماضی، امر، مضارع. امر معرب نہیں، ماضی معرب نہیں، مضارع جو ہے وہ جبکہ اس کے ساتھ نون جمع مؤنث جڑا ہو مبنی، جب اس کے ساتھ نون تاکید جڑا ہو مبنی. سمجھے بات کو؟ تو مضارع یعنی فعل کی 3 قسمیں، 2 پوری مبنی، ایک رہ گیا مضارع. یہ بھی اس میں بھی کیا ہے کہ اس کے بھی بعض صیغے مطلقاً مبنی، جب مؤنث والے جو صیغے معرب ہیں ان میں سے بھی بعض وہ ہیں جب نون تاکید متصل ہو جائے پھر مبنی. ایک قسم، اور ایک قسم کے بھی سارے صیغے نہیں، اور جو صیغے معرب ہیں وہ بھی ساری حالتوں میں نہیں. ایک قسم کے بعض صیغے بعض حالتوں میں معرب ہیں. توجہ ہے؟ یہ تو حرف کو تو نکال دو، فعل میں 2 قسموں کو نکال دو، ایک قسم چند حالات میں معرب. ٹھیک ہے؟ اب آ جاؤ اسم کی جانب. اسم تو اکثر معرب ہے نہیں ہے. اسم کی 2 قسمیں، متمکن ہے، غیر متمکن. جو غیر متمکن ہے وہ کل آپ پڑھتے ہیں ان کی 8 قسمیں، باقی سارا اسم کے وہ معرب پڑا ہوا ہے. بات سمجھے؟ مضارع کی اعراب کے لحاظ سے کل 4 قسمیں بنتی ہیں. اس کی 16 بن جاتی ہیں.
تو پھر اکثر مورب اسم ہے یا کوئی اور ہے؟ اسم اکثر. تو زیادہ ابحاث کا تعلق اسم سے ہوتا ہے. بات ہے ذہن میں. تو ابحاث کے تعلق کے لحاظ سے، ابحاث سے نحویہ کے تعلق کے لحاظ سے جو اسم ہے وہ گویا کے مقصود اصلی ہے. تو یہ اس کو شرف ہوا نہ ہوا؟ یہ مقصود کے لحاظ سے اس کو شرف ہے، اس لیے اس کو سب سے پہلے بیان کیا گیا. بات ہے ذہن میں. دوبارہ سمجھیں توجہ سے. بات یہ ہے کہ کلمہ کی 3 قسمیں اسم فعل حرف، ان کی تعریفات کی طرف اشارہ ہو گیا تھا وجہ حسر میں. یہاں سے ان 3 اقسام کی مستقل ابحاث شروع ہو رہی ہیں. ابھی اسم کی بحث ہے، پھر فعل کی، پھر حرف کی. ٹھیک ہے. تو اسم کی چونکہ بات شروع ہو رہی ہے تو اسم کی تعریف کر رہے ہیں. سوال خارجی طور پر ہم نے یہ کیا کہ بھئی اسم کی بات فعل اور حرف سے پہلے کیوں؟ اس کا ایک جواب ہے جو عمومی طور پر دیا جاتا ہے، تو وہ یہ کہ اسم اشرف ہے فعل اور حرف سے. وجہ شرف ظاہر ہے، اکیلے اسم کلام مرکب کر سکتا ہے، اکیلے فعل نہیں کر سکتا، اکیلے حرف بھی نہیں کر سکتا. سمجھو بات کو. تو اس وجہ سے یہ اسم اشرف ہے، اس کو پہلے بیان کرتے ہیں. بات ہے ذہن میں. یہ ایک وجہ. اور دوسری وجہ اور اہم وجہ وہی ہے، اس وجہ کا خلاصہ یہ ہے کہ نحویوں کے اکثر ابحاث کا جو مدار ہے وہ اسم ہے. اسم کے گرد گھومتی ہے. اب آپ اس میں دیکھ لینا، اسم کی بات شروع ہو رہی ہے، اس میں مرفوعات ہیں، منصوبات ہیں، مجرورات ہیں، بات چلتی رہے گی. وہ کتاب کے آخر میں جا کے فعل اور حرف کی تھوڑی تھوڑی بات ہے. جی. تو اسم کی بات کیا ہے؟ وہ طویل ہے. اسم کی اکثر ابحاث جو ہیں اور فعل کی جو نحو کی اکثر ابحاث جو ہیں وہ اسم سے متعلق ہے. وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ نحویوں کا جو مقصود اصلی ہے وہ مورب مبنی کی پہچان ہے، اور یوں کہو مورب کی پہچان ہے. بھائی نحو کو وضع اس لیے کیا گیا بھئی جو بدلتے ہیں ان کے بدلاؤ میں غلطی نہ ہو. اور بدلتا مورب ہے. ٹھیک ہے. جب بدلتا مورب ہے تو مبنی تو ویسے ہی ہے، حالت رفعی ہو، نصبی ہو، جری ہو، کچھ بھی ہو، وہ ویسے کا ویسے، وہ تو بدلتا ہی نہیں ہے. جب وہ بدلتا ہی نہیں ہے تو اصل مقصد ہے جو بدلتا ہے اس کو بدلائیں کیسے، اس کو تبدیل کیسے کریں، اور وہ مورب ہے. اب حرف تو ایسے ہی نکل گیا، کیوں؟ وہ بدلتا ہی نہیں ہے. فعل کی 3 قسمیں، ماضی، مضارع، امر. ماضی نکل گیا، امر نکل گیا کیونکہ مبنی ہے. مضارع اس کے 2 صیغے تو مطلقاً نکل گئے، جمع مؤنث والے. ٹھیک ہے. باقی صیغے بھی نون تاکید متصل ہوگا تو مبنی ہوں گے. جمع مؤنث کے صیغوں کو چھوڑ کے باقی صیغوں کے ساتھ نون تاکید متصل نہ ہو تو اب مورب. ٹھیک ہے. تو 3 قسموں میں سے 2 تو ویسے ہی مبنی، ایک رہ گئی تھی اس کے بھی 2 صیغے مطلقاً مبنی، باقی بھی نون تاکید متصل ہو جائے تو مبنی. ایک قسم کے بعض صیغے بعض حالتوں میں مورب. ایک قسم کے بعض صیغے یعنی ایک تہائی بن گیا نا. فعل کی 2 تہائیاں مبنی، 1 تہائی مطلقاً مورب نہیں. ایک تہائی کے بعض صیغے بعض حالتوں میں مورب، برخلاف کس کے؟ اسم کی طرف آ جو اس کا تو اکثر مورب ہے. 2 قسمیں ہم نے بنائی تھی، متمکن اور غیر متمکن. غیر متمکن میں کل 8 قسمیں بنتی ہیں. گنتی کے اسماء ہیں، ضمیریں ہیں گنتی کی ہیں، اسماء اشارہ گنتی کے ہیں، موصولہ گنتی کے ہیں، ظروف گنتی کے ہیں. سمجھے بات کو؟ تو یہاں سے ظروف مطلقہ مراد ہے نا، ظروف مقیدہ تو مورب ہے. سمجھے بات کو؟ تو مقصد یہ کہنے کا اسماء اصوات کو کر لو، اسماء افعال کو کر لو، اسماء جو اسم ہے مرکب بنائی ہے تو اس کو کر لو. سمجھ رہے ہو؟ یہ سارے کے سارے تو گنتی کے نام ہیں، گنتی کے اسماء ہیں، یہ مبنی ہیں. باقی سارا اسم کیا ہے؟ وہ مورب ہے. بات ہے ذہن میں. جب سارا اسم مورب ہے تو اور آپ یہ بھی دیکھ لیں اسم پہ عمل کرے گا اسم بھی، اسم پہ اسم بھی عمل کرے گا، اسم پہ فعل بھی عمل کرے گا، اسم پہ حرف بھی عمل کرے گا. جو فعل ہے فعل پہ عمل کرتا ہی نہیں ہے.
سمجھے بات کو؟ تو لہٰذا فعل کا جو معاملہ ہے اس کے وہ مورب بھی تھوڑا، اس کے عوامل بھی تھوڑے، اس کو تبدیل کرنے والے اس کے مؤثرات وہ بھی تھوڑے. یہ مورب بھی زیادہ اور اس کے مؤثرات بھی زیادہ، اس کے عوامل بھی زیادہ. تو پھر زیادہ آبھاس اسم سے متعلق ہوئی ہے کسی اور سے؟ اسم سے متعلق. یہ بنیادی وجہ ہے. تو اس سے آپ سمجھیں کہ ناوی باس پہلے اسم کی کرتے کیوں ہیں، نیز اسم کی باس ان کی لمبی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ بات کرتے ہیں مورب سے اور وہ اسم ہے. مورب جو ہے وہ اسم ہے، پھر بہت تھوڑا مورب ہے. بات ہے ہی ذہن میں. تو اور یہ بھی سمجھ لو بھائی پھر پہلے کیوں لے کے آتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے نا، جو مقصود اصلی ہے اس کو مؤخر کریں گے. آپ آدھی کتاب پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں تو پتہ چلا مقصود اصلی رہ جائے گا. چھوڑ نہیں دیتے، تھک جاتے ہیں، طبیعت میں اکتاہٹ آ جاتی ہے، مقصود اصلی رہ گیا. مقصود اصلی کو لے شروع میں ادھر رکھو تاکہ اگر رہیں تو جو ضمنی آباس ہے وہ رہیں. چلو ضمنی آباس ہم ان کو نہیں کہتے، لیکن جس قدر قصد کا تعلق جو ہے وہ اسم کے آباس سے، وہ فعل کی آباس سے وہ نہیں ہے اور حرف کے آباس سے وہ نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ آپ فعل کی آباس جو ہے فعل مضارع، کل 4 قسمیں بنتی ہیں اس کی اعراب کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. تو اسم کی دیکھیں 16 قسمیں، یعنی اس سے 4 گنا زیادہ. بات ہے ہی ذہن میں. 3 گنی 4 گنی قسمیں بنتی ہیں. اور مؤثرات کو دیکھو، عوامل کو دیکھو تو وہ بھی اس سے زیادہ ہے. اس لیے اسم کی باس سے تعلق زیادہ ہے، اس کو اس لیے پہلے بیان کیا گیا. بات سمجھے؟ اب یہ تو ہو گیا خارجی اعتراض، اور اس کے 2 جواب میں نے آپ کو بتا دیے. تعریف اسم کی کرتے ہیں. الاسم ما دل علی معنی فی نفسه غیر مقترن باحد الازمنة الثلاثہ. اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہوں، نہ ملا ہو 3 زبانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. سمجھے؟ تعریف پہلے بھی گزری ہے، اب بھی تعریف مزید اس میں جو باتیں آتی ہیں وہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. معنی کریں. اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے اور ایسے معنی کہ جو اس کی ذات میں ہوں، ملا ہوا نہ ہو 3 زبانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. تو جو ہے متن کا خلاصہ ہو گیا. عنایت اللہ توجہ ہے. متن کا خلاصہ ہو گیا. اب شرح کی اغراض. ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الاسم ما. الاسم ما. اعتراض کی اجمالی تقریر اور تفصیلی تقریر. اجمالی تقریر یہ کہ آپ تعریف دخول غیر سے مانے نہیں ہیں. آپ کی تعریف تفصیل اجمال کی یہ ہے کہ ما تو ہر شے کو شامل ہے. ہر وہ شے جو اپنی ذات میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے. دوال اربع آ گئی اس میں، کئی چیزیں اس پہ شامل ہو گئی جو اپنے ذات میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے اور معنی 3 زبانوں سے کسی کے ساتھ ملے ہوئے نہ ہو. سمجھے بات کو؟ ادھر تیر کا نشان بنا دو، جس معنی کے لیے یہ موضوع ہے وہ اس پہ دلالت تو کر رہا ہے تو وہ کسی زمانے سے ملے ہوئے بھی نہیں ہے. یہ ماد اللہ، یہ تیر کا جو نشان ہے ماد اللہ علی معنی فی نفسی ہی ہے. غیر مقترن بحد الازمنۃ الثلاثہ. جی تو یہ دوال اربع پر یہ تعریف صادق ہے. تعریف دخول غیر سے معنی نہیں. اعتراض سمجھے نہیں؟ یہ اعتراض تو اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ جامی علیہ الرحمۃ نے فرمایا کلمۃ دلت. کلمۃ دلت. وجہ ہے اصل جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض تب وارد ہوتا جبکہ ما اپنے عموم پر باقی ہوتا. یہاں ما اپنے عموم پر باقی نہیں ہے بلکہ اس سے خاص معنی مراد ہے. بس اتنا جواب سمجھو. ٹھیک ہو گیا؟ دوبارہ سمجھو بات، سمجھ لیں. دوبارہ سمجھو. متن کا خلاصہ اور اس کے بعد شرح کے اغراض. متن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما. اعتراض یہ ہے اجمالی تقریر اور تفصیلی تقریر. اجمالی تقریر یہ کہ تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہے. تفصیلی سے اجمال کی ہے کہ ما کلمہ عموم ہے، ہر شے کو شامل ہے.
ہر وہ چیز جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں، جی ہر وہ چیز، جب کہ نا ہر وہ چیز، اب الفاظ جو تو اس میں داخل ہیں، جی اسم پر تو صادق ہے ہی. جی اب دوال اربع، خطوط، عقود، نصب، اشارات، جی وہ بھی دل علی معنی فی نفسی میں. جی سمجھے بات کو؟ انہوں نے لفظ تو نہیں کہا نا. دل علی معنی فی نفسی غیر مقترن بعہد الازمنۃ الثلاثہ. اگر ازمنہ ثلاثہ میں سے کے ساتھ اقتران کی بات کرتے تو ہو سکتے دوال نکل بھی جاتے. میں ان کے معنی ازمنہ ثلاثہ کے ساتھ مقترن نہیں ہوتے، ہوتے بھی ہیں، میں بطور مثال کہہ رہا ہوں. لیکن انہوں نے کہا نا ملے ہوئے نہ ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتے. یہاں پر تیر کا نشان ہو، ادھر پتھر لگا دیے جائے، دل علی معنی فی نفسی ہی ہے، غیر مقترن بعہد الازمنۃ الثلاثہ. تعریف تو ان پر بھی صادق ہے. یہ تعریف آپ کی دخول غیر سے مانے نہ رہی. یہ اعتراض تو اس کا علامہ جامی علیہ الرحمہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کلمۃ دلت. حاصل جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض تب وارد ہوتا جبکہ ما اپنے عموم پر باقی ہوتا. ما اپنے عموم پر باقی نہیں ہے، یہاں خاص معنی مراد ہے، کلمہ مراد ہے. یہ جواب ہو گیا. اتنی بات سمجھے؟ جی. دوال خمسہ کے علاوہ کیا چیز ہے جس کو ماں شامل ہے؟ ما ہر شے کو شامل ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب دلہ کہا تو اس میں دوال خمسہ کے علاوہ دیگر چیزیں ہیں جو دلالت نہیں کرتی وہ نکل گئی. لیکن کیا چیز ہے؟ جی کیا چیز ہے جو لیکن ماں تو ہر چیز، ماں کا جو عموم ہے وہ تو آسمان کو شامل ہے، زمین کو شامل ہے، دیوار کو شامل ہے، ہوا کو شامل ہے. ٹھیک ہے نا. کل شیء جس پر شے کا اطلاق ہے اس کو ماں شامل ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی. بات ہی ذہن میں مانا کرے یعنی وہ کلمہ جو دلالت کرے. یہ ایک سوال اور اس کا جواب ہو گیا. دوسرا سوال آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ماں بول کے خاص معنی مراد لیے، عام بول کے خاص معنی مراد لینا مجاز. جی اور تعریفات میں جو مجاز ہے وہ درست نہیں، جیسے مشہور اعتراض ہے. تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے تعریفات میں مجاز تب درست نہیں ہوتا جبکہ قرینہ موجود نہ ہو. جب قرینہ موجود ہو تو پھر مجاز درست ہوتا ہے. پھر سوال کہ یہاں قرینہ کیا ہے؟ یہاں پر قرینہ ہے کہ یہاں بات چل رہی ہے کلمہ کی. جس کی؟ کلمہ کی. جب بات کلمہ کی ہو رہی ہے اور اسم قسم ہے کلمہ کی، ماقبل میں تصریح ہو چکی جی. اور مقسم جو ہے وہ اپنی اقسام میں معتبر ہوتا ہے، ملحوظ ہوتا ہے، تو لہذا یہ قرینہ ہے. اب یہاں سے یہ بھی پتہ چل قرینہ ہو گیا، اور قرینہ کلمہ کی تعین پر قرینہ وہ یہی ہے کہ یہ قسم ہے کلمہ. بات ہے ذہن میں. دوبارہ سمجھیں. اعتراض مشہور ہے کہ ماں بول کے آپ نے عام بول کے خاص مراد لیا، یہ تو مجاز ہے. تو اس کا جواب اچھا تعریفات کے اندر مجاز تو کبھی ہوتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ تعریفات میں مجاز تب کبھی ہوتا ہے جب وہاں کوئی قرینہ نہ ہو. قرینہ ہو تو پھر اس میں کوئی قباحت نہیں. ٹھیک ہو گیا. سوال یہ ہے کہ پھر یہاں قرینہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب آپ کو دیا. یہاں پر قرینہ ہے کہ اسم قسم ہے کلمہ کی. اسم قسم ہے کلمہ کی. الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد وهي اسم وفعل وحرف. اسم قسم ہے کلمہ کی اور اقسام میں مقسم معتبر ہوتا ہے. مقسم ہے کلمہ، قسم ہے اسم. جب اسم کی تعریف کر رہے ہیں تو مقسم معتبر یعنی کلمۃ دلت. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. اسم وہ امر ہے جو دلالت کرے، یعنی وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے. توجہ ہے نہیں؟ دھیان ہے؟ نہیں ماں دھیان ہے؟ صحیح، اچھی بات ہے. اب دیکھیں کہ ماں یہاں پر موصولہ ہے یا موصوفہ ہے؟ ماں یہاں پر موصولہ ہے یا موصوفہ ہے؟ یہ الگ سوال ہے. جی تو علامہ جامی علیہ الرحمہ کی جو گفتگو ہے اس سے ظاہر یہ کہ علامہ جامی علیہ الرحمہ نے اس ماں کو موصوفہ بنایا. کیونکہ آپ نے اس کی تفسیر کی ہے کلمتن سے، جس سے نکرہ سے.
جی ٹھیک ہے نا, نکرہ سے. اگر یہ موصولہ ہوتا, موصول تو معرفہ ہے, جی پھر کہتے الکلمۃ, بات آئی ذہن میں. تو کلمتن سے اشارہ ہے کہ یہ موصوفہ ہے, موصولہ نہیں. اتنی بات سمجھ. لیکن سوال یہ کہ موصولہ کیوں نہیں, موصوفہ کیوں؟ بات سمجھ لیں, موصولہ کیوں نہیں, موصوفہ کیوں؟ بعض حضرات نے کہا کہ نہیں, یہاں پر کلمتن ہے نکرہ, لیکن ہے مراد ما موصولہ. جی جی ہے ہے یہاں موصولہ. بھائی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کہا کہ وہ آگے چل کے کہا نا بناء علی لفظ الموصول, جی بناء علی لفظ الموصول. وہ جو کہا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ماں کو جو ہے نا موصولہ بنایا. بعض نے یہ کہا, بعض نے کہا نہیں, اصل میں موصولہ بناتے تو معرفہ ہوتا. ٹھیک ہے, موصولہ بناتے تو معرفہ ہوتا, اور خبر معرفہ ہو تو مبتدا اور خبر کے بیچ کلمہ فصل لانا ضروری ہے. اولئک هم المفلحون, اولئک هم المفلحون. خبر معرفہ ہو تو اسم اور خبر کے بیچ فصل لانا ضروری ہے, ضمیر فصل لانا واجب ہے. تو کیونکہ انہوں نے کہا الاسم ما بنے موصولہ تو خبر معرفہ, جب خبر معرفہ تو بیچ میں یہ ہونا چاہیے تھا الاسم ہوا ما. اس لیے علامہ جامی رحمٰن نے اس ماں کو موصولہ نہیں بنایا, موصوفہ. بعض نے یہ بھی جواب دیا, سمجھی بات کو. لیکن تحقیقی جواب یہ نہیں ہے, یہ دونوں جواب تحقیقی نہیں ہے. تحقیقی جواب سمجھنے سے پہلے تمہید سمجھو. توجہ ہے آپ کی؟ تمہید یہ ہے کہ موصول جو ہے وہ اپنے صلہ سے مل کر ایک شے بنتا ہے. موصول اپنے صلہ سے مل کر ایک شے بنتا ہے, کیونکہ موصول میں ہے ابہام, صلہ اس کی ہے وضاحت. سمجھے بات کو؟ وہ مبہم ہے, یہ اس ابہام کا رافع ہے صلہ. سمجھے بات کو؟ موصول اور صلہ مل کر ایک شے بنیں گے. موصول سے مراد, توجہ رکھنا, موصول سے مراد وہ ہے جو تعین صلہ کر رہا ہے. اتنی بات سمجھے؟ برخلاف کس کے؟ برخلاف موصوف کے. موصوف میں بعض اوقات ہوتا ہے عموم, صفت اس کی کرتی ہے تخصیص, تقیید, تقلیل اشتراک. بات سمجھے نہیں؟ موصوف میں کیا ہے؟ عموم ہے. ہمیشہ نہیں ہوتا, بعض اوقات کہہ رہا ہوں. صفت مخصصہ, صفت مقیدہ کیا کرتی ہے؟ اس میں تقلیل اشتراک کر دیتی ہے. رأیت رجلا, رجلا سب کو شامل ہے, ٹھیک ہے. پھر کہا عالما, تو اب تقلیل اشتراک ہوگی. بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. تو موصوف جو ہے اس میں عموم ہے بسا اوقات, اور صفت اس کی تخصیص و تقیید کرتی ہے, جیسی صفت مخصصہ ہی کام کرتی ہے. اتنی بات آپ سمجھے؟ تو آپ موصول کے بارے میں کہیں گے کہ موصول سے مراد وہ ہے جو صلہ نے نشاندہی کی ہے, جو صلہ نے تعین کی ہے. موصول صلہ سے مل کر ایک شے بنتا ہے. برخلاف کس کے؟ موصوف کے. موصوف سے مراد وہ ہے جو صفت نے نشاندہی کی ہے, یہ لازمی نہیں ہے. موصوف جو ہے وہ اور امور کو شامل ہو سکتا ہے, البتہ صفت نے اس کو بعض کے ساتھ خاص کر. اتنی بات سمجھے؟ یہ تمہید ہے. مزید اس میں یہ سمجھیں کہ موصول اپنے صلہ کے لحاظ سے جنس نہیں بنتا. توجہ ہے؟ موصول اپنے صلہ کے لحاظ سے جنس نہیں بنتا. ٹھیک ہے, موصول جنس بنے اور صلہ فصل بنے, یہ نہیں ہوتا. کیوں؟ ابھی آپ کو بتایا ہے.
کہ موصول سے مراد ہی وہ ہے جو تعین صلہ نے کی ہے. جب اس سے مراد ہی وہ ہے، جنس تو تب ہو جبکہ اس میں اشتراک زائد ہو. صلہ نے اس کو کیا کیا ہو، بعض کے ساتھ خاص کر دیا ہو. ایسا تو نہیں. موصول سے مراد ہی وہ ہے جو نشاندہی صلہ نے کی ہے. بات ہے ذہن میں. تو لہذا موصول اپنے صلہ کے لحاظ سے جنس نہیں بنتا اور صلہ کو موصول کی فصل نہیں بنایا جا سکتا. برخلاف کس کے، موصوف اپنی صفت کے لحاظ سے جنس اور صفت موصوف کے لحاظ سے فصل یہ بن سکتی ہے. اتنی بات سمجھے. یہ تمہید ہے. تمہید کے بعد جواب کی تقریر یہ ہے، تحقیقی جواب کی. یہاں دو راہیں تھیں. نمبر ایک، ما کو موصول بنائے. نمبر دو، ما کو موصوفہ بنائے. ما موصولہ بھی ہو سکتا ہے، ما موصوفہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو مادہ ہے یہ ہے تعریف. اس مقام پر یہ جو ما آیا ہے یہ تعریف میں واقع ہوا ہے، جس کا جز اول جنس بنے گا، جز ثانی فصل اول وغیرہ وغیرہ یوں یہ معاملہ ہوگا. سمجھے بات کو. تو اب تمہید میں ہم نے کیا کہا؟ تمہید میں ہم نے کہا کہ موصول اپنے صلہ کے لحاظ سے جنس نہیں بن سکتا. ماں کو موصولہ بنائیں گے، بعد والے کو جنس نہیں بنا سکتے. برخلاف کس کے، ماں کو موصوفہ بنائیں تو دل علی معنی الی آخری، یہ اس کی صفات ہوں گی. ماں موصوفہ، بعد والے اس کی صفات. بعد والی صفات وہ اس میں تقلیل اشتراک کر کے فصل کا درجہ پا سکتی ہیں. تو محلے جو خصوص تعریف ہے وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ ماں موصولہ نہ بناؤ، ماں موصوفہ بناؤ. اس وجہ سے علامہ جامی علیہ الرحمۃ اس ماں کو موصوفہ بنایا. بات ہے ذہن میں. دوبارہ سمجھو دھیان سے. الاسم ما دل، یہ ماں موصولہ ہے یا ماں موصوفہ ہے؟ علامہ جامی علیہ الرحمۃ نے اس کی تفسیر کی کلمۃ النکرہ کے ساتھ. کلمۃ النکرہ کے ساتھ اس کی تعریف کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا، اس بات پر تنبیہ کر دی کہ یہ ماں موصوفہ ہے. ٹھیک ہو گیا. سوال یہ ہے کہ موصولہ کیوں نہیں؟ موصولہ تو اس کی زیادہ مشہور معنی ہے. جی موصولہ اس کی زیادہ مشہور معنی ہے، تو موصولہ کیوں نہیں؟ موصوفہ ہی کیوں؟ یہ سوال. تو بعض حضرات نے کہا نہیں، بات یہ کہ یہ موصولہ ہی ہے. یہ موصولہ ہی ہے. سمجھے بات کو. تو ہے موصولہ، لیکن اس کی جو تفسیر، اس کی تفسیر جو ہے وہ کلمت ان کے ساتھ کر دی، نکرہ کے ساتھ کر دی. ہے ماں موصولہ. بھئی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ ماں موصولہ ہے؟ کہا کہ آگے چل کے کہا ہے بناء علی لفظ الموصول. بناء علی لفظ الموصول یہ جو کہا تو اس کا مطلب ہے کہ ماں کو موصولہ بنایا ہے. توجہ ہے. بعض نے کہا جی ماں کو، یہ ایک جواب بعض کی طرف سے. دیگر بعض نے جواب دیا کہ نہیں، ماں ہے موصوفہ، موصولہ اس لیے نہیں بنایا کہ خبر کی تعریف جو ہے وہ اسم اور خبر، مبتدا اور خبر کے بیچ صیغہ فصل کو لانا واجب کرتی ہے. صیغہ فصل کو لانا واجب کرتی ہے. جیسے اولئک هم المفلحون، صیغہ فصل ہے بیچ میں. تو الاسم ما دل، ماں کو اگر موصول بنائیں گے تو معرفہ ہو جائے گا. مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہیں، بیچ میں صیغہ فصل کا لانا ضروری ہے. الاسم ہوا ما دل ہونا چاہیے تھا، وہ تو ہے نہیں. تو اس لیے علامہ جامی علیہ الرحمۃ نے اس کو موصولہ نہیں بنایا، موصوفہ بنایا. ٹھیک ہے. تیسرا جواب تحقیقی یہ ہے، بات پہ دھیان دینا. جواب سے پہلے تمہید یہ ہے کہ جو موصول ہے اس سے مراد وہی ہے جو صلہ تعین کرتا ہے، کیونکہ موصول میں ہے ابہام. اس ابہام کا رافع اس کا صلہ. موصول اپنے صلہ سے مل کر شیفائد بنتا ہے. سمجھے بات کو. موصول اپنے صلہ سے مل کر شیفائد بنتا ہے. قبل الصلہ، قبل صلہ کے بغیر اس کا کوئی مصداق ہے ہی نہیں. رأیت رجل عالمن کے بغیر بھی رجل کا مصداق ہے. سمجھے بات کو. لیکن رجل نے اس مصداق میں تخصیص کر دی ہے. سمجھے. رأیت الذی، اب الذی بغیر جو ہے نا کانا مائع بلمس وغیرہ، اس کے بغیر الذی کا کوئی مصداق ہے ہی نہیں. وہ مصداق وہ تعین کر کے اس کے ساتھ جوڑے گا، موصول صلہ مل کر اب وہ شے واحد بنے گا. برخلاف کس کے؟ برخلاف موصوف کے.
मौसूफ में बाज़ औकात बसा औकात ना भी कहें तो बाज़ औकात उमूम पाया जाता है, और जो सिफत है उस उमूम में कमी करती है, तकलील इश्तराक करती है, जैसे सिफत मुखस्सा ये काम करती है। ठीक है। मजीद आपको तमीज़ में ये भी बात बताई थी कि मा मौसूला अपने सिला के एतबार से जिन्स नहीं बनता, और सिला उसके लिए फिर फसल नहीं बनती, क्योंकि जिन्स वो बनता है जिसमें उमूम हो, और फसल वो बनेगा जो वो तकलील इश्तराक करे। और मौसूल और सिला में ये मामला तो होता नहीं। मौसूल से मुराद वही जो सिला निशानदेही कर रहा है, समझे। लिहाजा मौसूल अपने सिला के लिहाज से जिन्स नहीं बनता, और सिला मौसूल के लिहाज से फसल नहीं बनती। बरखिलाफ किसके? मौसूफ के। मौसूफ अपनी सिफत के लिहाज से जिन्स, और सिफत अपने मौसूफ के लिहाज से फसल बन सकती है। यह तमहीद। तमहीद के बाद तीसरा जवाब और ताकीकी जवाब जो है उसकी तकरीर समझे। उसकी तकरीर ये है कि यहाँ पर माँ के मौसूला होने का भी एहतमाल था, मौसूफा होने का भी एहतमाल था। यूं तो माँ मौसूला होता है, लेकिन खुसूसियत तारीफ इस बात का तकाजा करती है कि माँ को मौसूला न बनाए, क्योंकि तारीफ में जुज़ अव्वल होगा जिन्स, बाद वाली जो है वो फसलें बनेगी, और माँ मौसूला तो अपने माँ बाप के लिहाज से जिन्स बनता नहीं है, इसलिए मौसूला नहीं बनाया, मौसूफा बनाया। बात समझे? ठीक हो गया। लेकिन ये सवाल है जो आप समझ आ गए ना, जो जिन्होंने ये कहा भाई माँ मौसूला है और उस पर करीना पेश किया तज़कीर ज़मीर बिनान अला लफ्ज़िल मौसूल, उन्होंने जी माँ मौसूला है, भाई क्या दलील है? उनका आगे चल के खुद मौसूल कहा है। सवाल समझे नहीं? उन्होंने भी तो कुछ ना कुछ तो कहा ना, कोई ना कोई तारीफ पेश की। उसका जवाब ये है कि ये जो बात में कहा ना बिनान अला लफ्ज़िल मौसूल, इसका ये मतलब नहीं है कि ये वहां मौसूला है। वहां पर मौसूल के साथ ताबीर करने की एक वजह ये हो सकती है, इस बात की तरफ इशारा कि माँ मौसूला बनाओ तो बन सकता है। बनाया हमने मौसूफा है, वजह उसकी आपको बता दी, मौसूफा क्यों बनाया। मौसूला बनाओ और इस दिक्कत की जानिब और इस बारीकी की जानिब तवज्जो ना करो तो मौसूला भी बन सकता है। दिक्कत नजर में जाओ तो फिर मौसूला बन सकता है। बात समझे नहीं? तो वहां पर मौसूल के साथ इसको ताबीर करना इसलिए नहीं है कि यहां पर माँ को मौसूला बनाया है, बल्कि मौसूल के साथ ताबीर करना मौसूला होने की तजवीज है। भाई हो सकता है नहीं, हो सकता है। बात समझे? एक वजह। दूसरी वजह यह है कि वहां पर जो मौसूल के साथ ताबीर किया, ज़हन में रखना, ये माँ के लिए नाम है, उन्वान है। लफ्ज़ुल मौसूल से मुराद माँ है, उसका मौसूला होना मुराद नहीं है। माँ है। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्ना। अब ला इलाहा इल्लल्लाह पूरे जो ईमानियात है ना, उसका उन्वान है। मन क़रा कुल हुवल्लाहु अहद, मन क़रा यासीन। अब खाली आपको यासीन यासीन यासीन। अब सिर्फ ये कहने से तो वो सारे के सारे जो है वो मकासिद हल नहीं होती, और वो बिशारत उसके लिए तो नहीं है जो सिर्फ कहे यासीन यासीन, बल्कि पूरी सूरह यासीन। बात समझे? तो ये उन्वान है किसी चीज का। अब यह मौसूल उन्वान है माँ का, मुराद माँ का मौसूला होना नहीं है, बल्कि बतौर उन्वान उसको जिक्र कर दिया। दो जवाब हमने दे दिए। जिन्होंने पहला जवाब दिया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यहाँ पर माँ जो है ना, माँ मौसूला है और इसका करीना बाद में पेश किया बेअला लफ्ज़िल मौसूल का। उसका हमने जवाब दिया कि ये बाद में जो कहा ना लफ्ज़िल मौसूल, ये इसलिए नहीं कहा कि यहाँ पर माँ मौसूला है। फिर क्यों कहा? भाई एक तो है तजवीज़, भाई बनाया है मौसूफा, है भी मौसूफा, मौसूला बनाओ तो ये वजह इसकी बन सकती है, मौसूला हो सकता है। इस दिक्कत की तरफ और बारीकी की तरफ ना देखो, जिसकी तरफ हमने इशारा किया है तो फिर मौसूला हो सकता है। इस बारीकी की तरफ देखो तो बारीकी तकाजा करती है कि मौसूला ना बनाओ, मौसूफा बनाओ। समझे? तो ये माँ के मौसूला होने के जवाज की तरफ इशारा है। यहाँ माँ मौसूला है इस तरफ इशारा नहीं है मौसूफा, लेकिन बनाना चाहो मौसूला तो लहू वजहुन। समझी बात को? दूसरा ये कि यहाँ पर
دوسرا ہم نے جواب یہ دیا تھا بھئی ماں کے موصولہ ہونے کے جواز کی طرف بھی اشارہ نہیں ہے. جی بھائی پھر موصول کیوں کہا؟ یہ موصول اس کا نام ہے، عنوان ہے ماں کا. جی اس کا ماں کا موصولہ ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ لفظ موصول سے مراد ہے ماں، جی بناء علی لفظ ماں. جی ٹھیک ہے، جی. بناء علی لفظ ماں. تو ماں کا مشہور نام ہے موصول، تو موصول کہہ دیا. جی سمجھے بات کو؟ جی. تو جیسے من قال لا الہ الا اللہ پورے ایمانیات کا عنوان ہے. جی ہم دیکھیں نا، اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتا ہے، ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، تو وہ کافر دائرہ اسلام سے خارج ہے. جی صرف زبانی طور پر لا الہ الا اللہ کہنا کافی تھوڑا ہی ہے. بات ہے ذہن میں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، من قال لا الہ الا اللہ وہ عنوان ہے ایمانیات کا. جی ٹھیک ہے. من قرأ یاسین عنوان ہے پوری سورت کا. من قرأ قل هو اللہ احد عنوان ہے پوری سورت کا. من قرأ البقرہ پوری سورت کا عنوان ہے. تو یہاں پر بھی موصول عنوان ہے اس ماں کا، جی بناء علی لفظ ماں. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ ہو گیا جنہوں نے کہا تھا بھائی پہلا جواب. دوسرے جواب انہوں نے کہا کہ ماں موصولہ اس لیے نہیں بنایا کہ معرفہ. یہ جو ضابطہ ہے یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. جی یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. خود قرآن عظیم میں اور حدیث پاک میں، کلام بلغاء میں سینکڑوں نہیں ہزاروں امثلہ موجود ہیں. خبر معرفہ ہے اور اسم اور خبر کے بیچ سے یہ فصل نہیں ہے. خبر معرفہ ہے اور اسم اور خبر کے بیچ سے یہ فصل نہیں ہے. ہاں وہاں بسا اوقات ہوتا ہے جبکہ خبر معرفہ ہو اور معرب باللام ہو. خبر معرفہ اور خبر معرفہ اور معرف باللام ہو، وہاں عمومی طور پر ہوتا ہے، لیکن ہونا پھر بھی واجب نہیں ہے. جی ہونا پھر بھی واجب نہیں ہے. چلو یہ بھی سمجھ واجب کیوں نہیں ہے. اصل میں خبر کا التباس ہو سکتا ہے صفت کے ساتھ. جی اس التباس کو رفع کرنے کے لیے بیچ میں صیغہ فصل لایا جاتا ہے. جی تو اب دیکھو نا، اس میں موصول تو صفت بنتا ہی نہیں ہے. جی یہ صفت بنتا ہی نہیں ہے. جب بنتا ہی نہیں ہے تو التباس بھی نہیں ہے. جی جب التباس کا اندیشہ نہیں تو ہوا کو لانا، صیغہ فضل کو لانا کیوں واجب ہوگا؟ جی بات سمجھے جی نہیں؟ سر. لہٰذا دوسرا جواب بھی کمزور ہے. جی. واجب وہ ہے جو تیسرا جواب آپ جی ٹھیک ہو گیا. جی. اسم اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے اوپر ایسے معنی کہ جو اس کی ذات میں ہو، نہ ملے ہوئے ہوں ان زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. مزید کل